میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری حکومتیں، یہ جائیداد، یہ دولت، یہ شہرت، یہ ساری کی ساری پتھر کے بت ہیں، مٹی کے بت ہیں، نہ یہ ہمارے لیے بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہمارا کوئی مسئلہ حل کر سکتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ اونچا کر سکتے ہیں، نہ نیچا کر سکتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے عہدے داران ہیں، ان کے پیچھے ہم آؤ بھگت کرتے پھرتے ہیں، ان کی خوشامدیاں کرتے پھرتے ہیں، نہ وہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، نہ ہمیں عزتیں دے سکتے ہیں، نہ ہمیں ذلتوں سے بچا سکتے ہیں، نہ ہمیں پستی میں گرنے سے روک سکتے ہیں۔ سب کچھ فیصلہ آسمان والے کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے کہ ہماری ایک پکار پر 70 بار لبیک کہتا ہے۔ ایک معمولی سے عہدے دار کے پاس اگر ہم جائیں تو گھنٹوں بیٹھیں ان کے پاس، ان کا انتظار کریں، پھر بھی وہ ہمیں سیدھے منہ بات نہیں کرے گا۔ معمولی سا عہدہ، معمولی سا عہدہ اور معمولی سے عہدے دار ان کے پاس جاتے ہیں تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ دونوں جہاں کا بادشاہ، پوری کائنات کا مالک، خالق، اس کو ایک بار پکارو وہ 70 بار جواب دے گا۔ جو آپ کی ایک دفعہ ہائے پر 70 دفعہ کہتا ہے لبیک لبیک لبیک، میں تو کب سے بیٹھا ہوں، میں تو کب سے انتظار میں ہوں، مجھے بھی بلا، مجھے بھی پوچھ۔ ہماری آنکھ میں تیرنے والا آنسو جو باہر بھی نہیں نکلے، ہماری آنکھوں میں تیرنے والا آنسو جو ابھی باہر بھی نہ آیا ہو۔ دنیا کے حکمرانوں کے سامنے آنسوؤں کے سمندر بہا دو، نہر بہا دو، پھر بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اس اللہ کے سامنے اتنا آنسو جو باہر بھی نہ نکلے، یہیں تیر کے رہ جائے، اتنا بھی نکل آیا تو ساری زندگی کے گناہ دھو کے صاف کر کے کھڑا کر دے گا۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، حکومتوں سے مطالبے چھوڑ دیں، دنیا والوں سے مطالبے چھوڑ دیں، اس من سے مطالبہ کرنا چھوڑ دیں۔ کب تک اپنی مانیں گے؟ کب تک اپنی مان کے چلیں گے؟ اب تو اللہ کے ماننے پہ آ جائیں، اب تو اپنے نبی کے طریقے پر آ جائیں۔ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اب تو قدموں کو واپس لوٹا لیا جائے، اب تو توبہ کر کے اللہ کو منا لیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہو گیا ہے جمعہ کو گناہوں سے پرہیز، باقی تمام دن گناہ کرتے رہیں گے، پورا سال گناہ کرتے رہیں گے، رمضان میں بند کر دیں گے۔ رمضان میں گانے سننا حرام، باقی سارا سال گانے سننا حلال ہو گیا۔ رمضان میں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جو ہی رمضان گیا سچ بھی گیا۔ کیا صرف رمضان میں ہی سچ بولنا فرض ہے؟ جمعہ کی نماز پڑھی، باقی سب نمازوں کی چھٹی، کیا صرف جمعہ کی نماز ہی فرض ہے، باقی کوئی نماز نہیں؟
اللہ سے تعلق بنا لیں، اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ مسئلہ اوپر سے حل ہوگا، نیچے سے حل نہیں ہو سکتا، اور وہ حل ہوگا تو توبہ سے ہوگا، اور وہ حل ہوگا اللہ کے سامنے رونے دھونے سے۔ کہیں وہ دن آ گیا کہ جس دن کے ہنگامے کو اللہ تعالیٰ نے الطامۃ الکبریٰ کہہ رہا ہے، الصاخہ کہہ رہا ہے۔ اگر گلے میں زنجیر پڑ گئی تو اب کوئی نہیں بچا سکتا، پھر ہم خون کے آنسو بھی روئیں گے تب بھی رحم نہیں آئے گا، اور یہاں چھوٹی موٹی ہائے بھی اللہ کے سامنے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، چلو میرے لیے ہائے تو کی، میرے لیے ہائے تو کی۔ ایک آدمی بت کی پوجا کرتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، کہیں غلطی سے نکل گیا یا صمد یا صمد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لبیک 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 یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا تجھے تو جانتا بھی کوئی نہیں، غلطی سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے بلائے، چاہے بے خبری میں بلایا ہے، میرے ذمے پر جواب دینا ہے۔ جو ایسا مہربان ہو، جو ایسا مہربان ہو، اس سے بغاوت کرنا یہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں۔ اگر مرنا نہیں تو جو مرضی ہو کرے، اگر مر کے مر جانا ہی ہے تو پھر جو مرضی ہو وہ کرے، اگر مر کے حساب کتاب کوئی نہیں تو پھر جو من چاہے کرے، لیکن اگر مر کے مرنا نہیں بلکہ ایک اور زندگی کا سامنا کرنا ہے تو پھر تیاری کیوں کرنا ہو؟ ایک طاقتور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک بہت بڑے محسن کا سامنا ہونے والا ہے، جس نے ہمارے لیے، صرف ہمارے لیے پیٹ پر پتھر باندھے، ہمارے لیے قربانیاں دی، جس نے اپنی معصوم اولاد کو میدان کربلا میں شہید کروایا اور اپنی امت کے لیے راستے صاف کیے۔ اس کے معصوم بچوں کی گردنوں سے تیر پار ہو گئے، تیر پار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرہ بند کر لیا، کہا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے۔ کافی دیر ہو گئی، کمرہ بند۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جرأت کر کے اندر چلی گئیں، دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لیے ہوئے روئے جا رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل نے ابھی آ کے خبر دی ہے کہ میرے اس شہزادے کو میری امت قتل کرے گی، اور مجھے وہاں کی مٹی لا کے دکھائی، فَإِذَا هِيَ تُرْبَةُ حَمْرَا، سرخ رنگ کی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ مٹی لا کے دکھائی گئی ہے جس میں میرے اس شہزادے کو خاک و خون میں لوٹا دیا جائے گا۔ اپنا بھی نذرانہ پیش کیا، اپنی اولاد کا بھی نذرانہ پیش کیا۔ اس ذات کا سامنا ہونے والا ہے جس نے ہمارے لیے مفلسی کو اپنایا، ہمارے لیے پیٹ پر پتھر باندھے، ہمارے لیے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے گھنٹوں دعائیں کی۔ اس ذات کا سامنا ہونے والا ہے۔ اگر انہوں نے، پیارے نبی نے پوچھ لیا کیا تیرے بچے میرے بچوں سے زیادہ قیمتی تھے جو تو نے ان کی خاطر میری شریعت کا مذاق اڑایا؟ کیا تیرے بچوں کی خوشی میرے بچوں سے زیادہ تھی کہ جس رب نے تجھے اولاد دی اور شادی کا دکھایا، اسی دن تو نے ڈھول بجایا، مہندیاں رچائیں؟ کوئی محلہ تو بتاؤ، کوئی گھر تو بتاؤ جہاں مہندی نہ رچائی جاتی ہو، جو مسلمان نہیں، کافر ہے،
اس سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ ہم خود ایمان والے ہیں، اس پر اترا کر کافروں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ ذلیل ہے، اللہ کا دشمن ہے، پھر ان کی ہی رسموں کو اپناتے ہیں، ان کے کفر سے پیار کرتے ہیں اور ان کی ذات سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تو الٹا کام ہوا۔ اللہ کا حکم ہے کہ کفر سے نفرت کرو، ان کی ذات سے نفرت مت کرو۔ کیا اس محبوب کا سامنا کرنے کے لیے جواب تیار کر لیا ہے ہم نے؟ کبھی بیٹھ کے سوچا ہے کہ میں نے کل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے اور انہوں نے پوچھ لیا تو میرا کیا جواب ہوگا؟ جو آج دکان میں غلط تجارت ہے، جو ملازمت میں غلط بیانی ہے، جو آنکھوں میں خیانت ہے، جو کانوں میں خیانت ہے، جو وجود میں ناپاکی اتر گئی ہے، اس کا بھی ہمارے پاس کوئی جواب ہے یا نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام انبیاء اکرام کے اخلاق کو دیکھ کر، صحابہ اکرام کے اخلاق کو دیکھ کر، اولیاء اکرام کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ کافر اپنا مذہب چھوڑ کر ایمان کے دائرے میں داخل ہوتے تھے۔ لیکن آج ہمارے کردار کیسے ہیں کہ ہم اپنے کردار سے، کافر تو بہت دور کی بات ہے، ایک مسلمان کو متاثر نہیں کر سکتے، ایک ایمان والے کو متاثر نہیں کر سکتے۔ کیا فائدہ ہماری پڑھائی کا، کیا فائدہ ہماری دولت کا، کیا فائدہ ہمارے لباس و پوشاک کا کہ ہم ایک مسلمان کے دل پر اثر نہیں کر سکتے۔ ہماری باتیں صرف زبانی باتیں ہیں، ہماری باتیں صرف زبانی باتیں ہیں، ہم عمل کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں۔ ہم صرف بول رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں۔ ہم بول کچھ اور رہے ہیں، سوچ کچھ اور رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے میں دین داخل ہو جائے، پر ہم اندر سے بالکل دین سے خالی ہیں، تقوی سے خالی ہیں۔ کوئی ایسا محسن تو لا کر دکھلا دے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محسن احسان کرنے والا ہمیں لا کر دکھائے، جس کا رونا اتنا بڑا اپنی امت کے لیے کہ اللہ کو روکنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اے میرے حبیب کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ اوروں سے کہہ رہا ہے رو، سب سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ رو، لیکن اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے مت رو، تیرا رونا، اتنا زیادہ رونا مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ میرا محبوب جیسے محبوب اولاد روئے تو ماں تڑپ جاتی ہے، اللہ کی رحمت تڑپ گئی، ہائے میرے محبوب اتنا کیوں روتا ہے؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخي نفسك الا يكونوا مؤمنين۔ کیوں اپنے آپ کو میرے نبی تم ہلاک کر رہے ہو ان کے پیچھے؟ کیوں اپنے آپ کو میرے نبی تم ان کے پیچھے ہلاک کر رہے ہو؟ یہ نہیں ایمان لاتے تو کیوں اتنا روتے ہو؟ کیوں اتنی آہیں بھرتے ہو؟ کیونکہ تیری آہیں میرا عرش ہلا دیتی ہے۔ کیوں اتنی ہائے کرتے ہو؟ کوئی اتنا رونے والا تو دکھا دو۔ جب ایسا رونے والا کوئی نہیں، جب ایسا درد مند کوئی نہیں، جو ایسی محبتیں دینے والا کوئی نہیں، جو ایسا رات کو تڑپ تڑپ کے رونے والا کوئی نہیں، جس کی گھنی داڑھی ہو اور سارے آنسوؤں سے تر ہو رہی ہو، پھر آنسو داڑھی سے نکل کر جو ایسے کرتے کو تر کر رہے ہیں، ایسے کرتے کو بھگا رہے ہیں جو ململ کا نہیں ہے، لٹھے کا نہیں ہے، صوف کا، اون کا موٹا کرتا ہے، جو 1 کلو پانی ویسے ہی پی جائے اور اوپر چڑھنے نہ دے، وہ اون کے کرتے سے باہر گر رہا ہے۔ وہ آنسو اون کے کرتے کو بھگا کر بھی باہر گر رہا ہے، اور آنسوؤں سے سارا کرتا تر ہو چکا، آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں،
پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو مدینے کی پتھریلی زمین کو بھی آب کر دیتا ہے، اس کو بھی تالاب بنا دیتا ہے، اور وہاں اپنے آنسوؤں کے جوہر بنا کے دکھا دیتا ہے کہ یا اللہ میری امت پر کرم کر دے، میری امت پر کرم کر دے، میری امت پر کرم کر دے۔ وہ تو تیری نہیں مانیں گے، میرے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، میری امت پر رحم کر دے۔ اور ہم اسی امت میں سے ہیں اور میرے نبی کے طریقے کو پامال کر رہے ہیں۔ تو کوئی ایسا رونے والا دکھائے اپنی امت کے لیے، ایسا تڑپنے والا دکھائے اپنی امت کے لیے، ایسا درد مند دکھائے اپنی امت کے لیے، ہے نہیں۔ نبی کی ایسی وفائیں ہیں تو اسی کے طریقے ہمارے معاشرے میں توڑے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی کی ہر سنت ہمارے معاشرے میں پامال ہوتی جا رہی ہے۔ یہ موسیقی کی دکانوں پہ توڑے جا رہے ہیں، نوجوان گاڑیاں بھگا رہے ہیں اور ان کی گاڑیوں میں دور دور تک گانوں کی آوازیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر گانے سن رہے اور 10 پڑوس کو سنا رہے ہیں۔ کچھ تو ہم شرم کریں، کچھ تو ہم حیا کی چادر میں آئیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ کافر مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو بارات کے باجے رک جاتے تھے کہ مسلمانوں کی مسجد آ گئی۔ اب مسجدوں میں دکانوں کے گانوں کی آواز اندر آتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ کافر مسجد کے سامنے سے سر جھکا کر چلے جاتے تھے۔ آج ہمارے مسلمان، ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمان اپنی گاڑیوں میں، اپنے کانوں میں گانے بجاتے ہوئے سامنے سے گزرتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک ہمارا معاشرہ بہت بدل چکا ہے اور اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں۔ کسی غیر کو ہم ذمہ دار کیوں کر ٹھہرائیں جبکہ نقص ہم میں ہے، جبکہ غلطی ہماری ہے، جبکہ عیب ہمارے اندر ہے۔ ہم غیر کو کیوں کر ہم غیر کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ مسلمان کی پگڑی نہ اچھالیں، مسلمان کے عیب نہ اچھالیں، مسلمان کی برائیوں کی ٹوہ میں نہ رہیں، آپس میں پیار و محبت سے رہیں، نفرتیں نہ بکھیریں۔ لیکن ہم اپنا عیب چھپانے کے لیے، اپنے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو داغدار کرتے ہیں۔ تف ہے ہماری زندگی پر۔ ہم اپنے عیب کو چھپانے کے لیے دوسروں کے دامن کو میلا بتاتے ہیں۔ ہم اپنی اچھائی ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بہتر بتانے کے لیے دوسروں کو بدتر بتاتے ہیں۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہمارے پاس اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ صرف اللہ کے راستے کو اپنائے بغیر ہمارا کام، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے اللہ کو منائے بغیر کچھ دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جس راستے پر ہمیں عزتیں ملیں گی وہ راستہ نبی کا راستہ ہے۔ جس راستے پر چل کر ہمیں نعمتیں ملیں گی وہ راستہ میرے نبی کا راستہ ہے۔ جس راستے پہ چلنے کے بعد ہمیں شہرتیں ملیں گی وہ میرے نبی کا راستہ ہے۔ جس راستے پر چل کر ہمیں برکتیں ملیں گی وہ راستہ میرے نبی کا راستہ ہے۔ جس راستے پر چل کر ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی وہ میرے نبی کا راستہ ہے۔ سارے کا سارا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین اور آسمان کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالی نے حکم دیا جھکو، خوشی سے، ناگواری سے۔ ساری کائنات بولی اے اللہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ ساری کائنات جھک گئی تو آپ بھی جھک جائیں۔
کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بندو ساری کائنات جھک گئی، تم بھی جھک جاؤ، تم بھی مان لو اپنے اللہ کی۔ زمین و آسمان میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ ما شاء اللہ کان یفعل اللہ ما یشاء یہدی من یشاء ویضل من یشاء ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ یہ سب یشاء جو چاہے جو چاہے جو چاہے جو چاہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری چاہتیں پوری ہوں۔ ایک راستہ ہے پیسے کماؤ، موج کرو، پیسے کماؤ، عائش کرو، گاڑیاں خریدو، گھر بناؤ، ناچو، گھومو۔ ایک ہی راستہ ساری دنیا کا۔ یہ راستہ خطرناک بھی ہے، نامکمل بھی ہے۔ کبھی پیسے سے بھی کوئی خوشیاں لے سکا، کبھی گانے بجانے سے بھی کوئی چین پا سکا؟ ہرگز نہیں۔ کبھی شراب میں ڈوب جانے سے بھی کسی کا غم مٹے گا؟ یہ تو دکھیاری دنیا ہے۔ جو جتنا اللہ سے دور ہے وہ اتنا ہی بیچارہ، بے بس اور محروم ہے۔ اس راستے کی ناکامی کھلی آنکھوں سے اللہ دکھا رہا ہے۔ ایک راستہ اللہ بتا رہا ہے، عبدی انت ترید وانا ارید، اے میرے بندے ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، تیرا چاہا تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور تیرے رب کا چاہا تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ ہم اپنی چاہتے ہیں، اب کیا کریں؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ انتظام فرما رہے ہیں۔ وَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، اے میرے بندو تو یہ کرو کہ جو میں تجھ سے چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ تم دنیا میں پورا کر دو، اپنے آپ کو دبا دو، اپنے من کو دبا دو، میرے حکم کو اپنے اوپر طاری کر دو، جاری کر دو۔ تم یہ کرو تو میں کیا کروں گا؟ کفیتک فیما ترید، پھر جو کچھ تو چاہتا ہے میں وہ سب کچھ پورا کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تو نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں تو تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، تجھے پریشان کر دوں گا۔ فوق اللہ علیہ جمعہ، تیرے کام بکھیر دوں گا، تجھے پریشان کر دوں گا۔ اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید، پھر وہ ہوگا جو تیرا رب چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کر دینا، اللہ کی مان لینا، یہ ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہتوں پہ اپنی چاہت کو چھوڑ دینا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ بے شک اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کی مان کر چلیں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں۔ اور ہم نے تو اپنا مقصد ہی اور بنا رکھا ہے، ہم نے اپنا مقصد ہی اور بنا رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو بدل دیں، ہم اپنے فیصلے کو بدل دیں، اپنی مقصد کو بدل دیں۔ ہم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کر لیں، اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر لیں۔ پیدا کرنے والے کا حق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا، اللہ نے پیدا کیا نا کہ ہم اپنے آپ بن گئے، نہیں، اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں ہمیں عطا کی، آنکھوں سے ہم کیا کچھ نہیں دیکھتے، اچھا دیکھتے ہیں، اللہ کے نظارے دیکھتے ہیں، اللہ کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، بہت کچھ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آنکھوں میں 26 کروڑ بلب اللہ نے لگائے، اگر ہم 100 کا بلب لگائیں تو بل پے کرتے ہیں، ہم بل ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے،
اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی مانگتا ہے؟ اللہ نے ہماری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کرتا ہے کہ صرف حرام مت دیکھو، حلال دیکھو، حلال دیکھو، صرف حلال دیکھو، حرام مت دیکھو۔ اتنی بڑی نعمت کے بدلے اللہ کیا مانگ رہا ہے؟ صرف حرام مت دیکھو۔ کانوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے، وہ کبھی کسی بڑی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، بس اتنا کہتا ہے حرام مت سنو، حرام مت سنو۔ ہم کبھی اسلام کی باتیں سنتے ہیں، دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں بیزارگی آتی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں نیند آنے لگتی ہے، ہمیں بور ہوتا ہے۔ وہی ہم فحاشی گانے سنیں تو ہمارا من بدل جاتا ہے، یہیں ہمیں سدھار کرنا ہے، یہیں ہمیں اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کانوں میں 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے ہیں، کبھی کچھ مطالبہ نہیں کرتا، صرف اتنا کہتا ہے کہ حرام نہ سنو، حلال سنو، گانے بجانے مت سنو، اپنی دنیا کی بات نہ سنو، آخرت کی بات سنو۔ ہاتھ کی حرکت دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے عدل کرو، ظلم مت کرو۔ زبان میں ذائقے رکھے، بولنے کی طاقت رکھی۔ کتنی بڑی اللہ کی طاقت ہے کہ ہوا کی حرکت الفاظ میں ڈھل جاتے ہیں، ہوا کی حرکت الفاظ میں ڈھل جاتے ہیں۔ آواز ایک حرکت ہی تو ہے جو ہوا میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ حرکت کان میں جا کر الفاظ میں بدل جاتے ہیں، دماغ تک معنی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ اذا تصبت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ جب میری امت گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ توجہ دیجئے، جب میری امت گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ ہم تو مر گئے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی جیسے ہی بولنا سیکھتا ہے گالیاں دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ماحول، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کچھ غلط بیانی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی گالیاں دینا جانتا ہے۔ بڑوں سے جو سیکھ ملتی ہے وہی بچہ بولتا ہے۔ ایک انسان کی نظر سے ہم نہ گریں، کسی بڑے عہدیدار، کسی معمولی عہدیدار یا پھر کوئی بھی کسی بھی انسان کی نظر سے ہم گرنا نہیں چاہتے، اور نظر سے نہ گرنے کے لیے ہم کئی جتن کرتے ہیں۔ اور میرے نبی کا کہنا ہے کہ گالی گلوچ کرنے والی امت اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ ہم تو اللہ کی نظروں سے کتنے گرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ بوڑھے گالیاں دے رہے ہیں، بچے گالیاں دے رہے ہیں، بڑے گالی دے رہے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں لے لو، شہر میں لے لو، گالیاں دیتے ہیں۔ ایسا تو جانور بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا جائز مطالبہ ہے، پورا حق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا جائز مطالبہ ہے کہ زبان سے حق بولیں، زبان سے سچ بولیں، زبان سے اچھا بولیں، زبان سے غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، جھوٹ نہ نکلے، لگائی بجھائی نہ ہو، حرام بول نہ بولیں، اور سچ بولیں، وہ بولیں جو ہمارے لیے اللہ پسند کرتا ہے، وہ بولیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب تیرے کانوں سے پوچھوں گا کیا سنتے رہے۔ ہاں، ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عضو سے سوال کرے گا، کانوں سے سوال ہوگا کیا سنتے تھے، آنکھوں سے پوچھا جائے گا کیا دیکھتے تھے۔ جب
ہمارے دل سے پوچھا جائے گا کہ کس جذبے سے مرے ہو، تو کیا جواب ہوگا؟ ہم اللہ کی چاہتوں کو پورا کر دیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں گھر ملا نہ ملا، بدنام ہوئے یا نہ ہوئے، مشہور ہوئے یا پھر گمنام ہوئے، غنی ہوئے یا فقیر ہوئے، ہم کامیاب ہیں اگر ہم نے اللہ کی چاہت کو پورا کر دیا۔ تو یہ بات ہم دلوں کے اندر بٹھا لیں، اپنے دلوں میں پیوست کر لیں کہ صرف ہمیں اللہ چاہیے، اللہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔